السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ ہماری باتوں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میں بریک سے پہلے یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک زندہ جاوید دین بنایا ہے، اور اسلام کی زندگی، پائندگی اور اس کی تابندگی اور درخشندگی کا ایک بین ثبوت یہ ہے، کھلا ثبوت یہ ہے کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں زندہ جاوید باکمال ہستیوں سے اور غیر معمولی عبقری شخصیات سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال فرمایا ہوا ہے۔ اسلامی تاریخ کا کوئی دور ایسی شخصیات سے خالی نہیں گزرا، اور ان شخصیات کی جاذبیت، کشش اور غیر معمولی استعداد، صلاحیتوں نے اسلام کی حقانیت اور صداقت کو ببانگ دہل سامنے پیش کیا، اور ہر فتنے کا مقابلہ کیا، اور ہر سازش کو ناکام بنانے میں اپنا کردار اور رول ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ چونکہ رکھنا ہے، اور قیامت تک اس دین کو اللہ تعالیٰ نے بالکل زندہ، تابندہ اور پائندہ رکھنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں شخصیات بھی پیدا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جن نظریات اور جن فلسفہ حیات کے بارے میں یہ منظور ہے کہ یہ فلسفہ حیات دنیا میں رہنا نہیں ہے، یہ نظریہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو دوام بخشا جائے اور اس کو کوئی زندگی عطا کی جائے اور اس کو کوئی قبولیت کی سند ملے، ذہنوں سے ایسا فلسفہ زندگی محو ہو جاتا ہے، اور دلوں سے اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں، اور انسانی سوسائٹی میں کتنے فلسفہ حیات، کتنے نظریہ زندگی اور کتنے لوگوں کے خیالات، افکار دنیا میں رہے ہیں، کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، لیکن بس کتابوں کی زینت اور کتابوں کے اوراق کے حد تک مختلف لائبریریوں میں اور میوزیم میں بس ان کا وجود ڈھونڈنے سے ملتا ہے، اور عملی زندگی میں، انسانی سوسائٹی میں ان فلسفوں اور ان معقولات کا کوئی نام و نشان اور وجود تک نہیں ملتا۔ لیکن یہ دین اسلام ہے کہ آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی پوری انسانی سوسائٹی میں ہر چوتھا شخص مسلمان ہے، اور دلائل کی قوت کے لحاظ سے اور تیزی کے ساتھ پھیلنے کے اعتبار سے دنیا میں سب سے عظیم، سب سے قوی اور سب سے زیادہ انرجیوں والا دین اگر کوئی ہے وہ دین اسلام ہے۔ اگر آج یہ اعلان کر دیا جائے کہ دنیا میں، پوری دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، ان کسی بہت بڑے اسٹیڈیم میں، دنیا کے کسی بہت بڑے ملک میں اعلان عالمی طور پر کر دیا جائے کہ ایک بین الاقوامی مقابلہ ہوگا، مسابقہ ہوگا، کمپٹیشن اور مسابقے اور مقابلے کی فضا پیدا کی جائے گی کہ جہاں پر ساری دنیا کے مذاہب کے پیروکاروں کو اس بات کی دعوت دی جائے کہ آپ لوگ اپنی جو مذہبی کتاب ہے اس کے حافظوں کو بلائیں، اور وہ اپنی اپنی مذہبی کتاب کو حفظ کر کے پوری کتاب جو ہے وہ سنا سکے، تو آپ کو پوری دنیا میں دیگر مذاہب میں اپنی مذہبی کتابوں کا کوئی حافظ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، کوئی حافظ ڈھونڈنے سے بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ فلاں اسٹیڈیم میں ہمارے حفاظ قرآن کریم کے جو حافظ ہیں، چھوٹے بچے ہیں، وہ آ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اور تم قرآن کریم کو لے کر تم بیٹھ جاؤ، کیا مجال کہ وہ غلطی کر کے آگے بڑھتا جائے اور کوئی اس کو نہ پیچھے سے ٹھوکے اور وہ غلطی پر قائم رہے۔
ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ کتابوں کو سامنے لے کر قرآن کریم کا نسخہ ان کے سامنے پیش کیا جائے اور وہ اسٹیڈیمز پر بیٹھے رہیں اور اس نماز تراویح کا نظارہ وہ کریں، اور 7 سال کا کوئی بچہ نماز تراویح پڑھا رہا ہو اور پیچھے حفاظ ہو، بہت بڑا مجمع ہو، یا کوئی شیخ الحدیث اور معمر انسان پڑھائے اور اس سے کوئی غلطی ہو جائے اور اس کو ٹوکنے والا کوئی موجود نہ ہو اور کوئی غلطی کرتے ہوئے آگے گزر جائے تو اور اس کو کسی نے نہ پوچھا ہو، تو ایسا منظر اگر ان کے سامنے لایا جائے اور وہ اپنی نگاہوں سے دیکھیں کہ اس میں ایک نقطے کی کمی اور ایک زیر اور زبر کی کمی بیشی کو یہ امت 1 سیکنڈ کے لیے قبول نہیں کرتی، اسی وقت لقمہ دے دیا جاتا ہے، اسی وقت ٹوک دیا جاتا ہے، اسی وقت اصلاح کر لی جاتی ہے۔ اب شیخ الحدیث صاحب پڑھتے ہوئے بھی اگر غلطی کرتے ہیں تو وہ 7 سال کا بچہ ٹوکتا ہے اور غلطی کی اصلاح کرتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ پڑھنے کے دوران کوئی سبقت لسانی بھی آپ سے برداشت نہیں ہے، زبان اٹک گئی ہو، زبر کی جگہ زیر، زبر کی جگہ پیش یا پیش کی جگہ زبر، ایسی کوئی بات اگر ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں عربی میں بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ زبر کی جگہ زیر پڑھ رہے ہیں، انتا کی جگہ انتا پڑھ رہے ہیں اور انتا کہہ رہے ہیں، انتا بخیر، اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ وہ لفظ انتا ہے، قرآن میں کوئی غلطی کر کے تو دکھائے تو وہ 7 سال کا بچہ 80 سال کے شیخ الحدیث صاحب کو بھی ٹوک لے گا اور ان کو بھی غلطی کرتے ہوئے آگے جانے نہیں دے گا، اور ایک زیر اور زبر کی غلطی کو برداشت کرنے کے لیے امت تیار نہیں ہے، اور غلطی کے ساتھ تراویح کی نماز کو مکمل کر کے وہ کوئی پڑھ کے نہیں دکھا سکتا، پیچھے اگر حافظ موجود ہو۔ تو اس طرح ایک مقابلہ کرایا جائے اور لوگوں کو دکھایا جائے کہ 1400 سال کے گزر جانے کے بعد بھی قرآن کا یہ معجزہ آج بھی زندہ ہے، اس کو تم دیکھو، اس کو تم بڑھتو، اس کو تم پرکھو، اس سے تم لطف اندوز ہو اور اس کی کوئی مثال پھر دنیا میں تم دکھاؤ۔ حفاظت کا جو وعدہ کیا گیا تھا 1500 سال کے گزر جانے کے باوجود، 1500 سال کے گزر جانے کے بعد بھی پوری دنیا میں کسی اور کتاب کی حفاظت کا ایسا قدرتی بندوبست کہیں ہو تو دکھاؤ، کسی جگہ پر یہ منظر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ میں ایک شہر میں میرا جانا ہوا تھا کسی ملک میں، تو وہاں جا کے دیکھا، وہ دور افتادہ ایک شہر تھا، کوئی بڑا شہر بھی نہیں تھا اس ملک میں، تو جا کے دیکھا میں نے کہ ایک لمبی عمارت ہے، عمارت کے وہ ٹین شیڈ مکان ہے اور کافی لمبی عمارت ہے، کوئی 300-400 ہاتھ لمبی عمارت ہوگی۔ جب دیکھا تو مجھے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں پر سبحان اللہ، حیرت کی انتہا نہ رہی، وہاں پر تقریباً 30 ملکوں کے طلباء حفظ قرآن میں مشغول نظر آئے، قرآن کریم کو حفظ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس شہر کا نام بھی کتنوں کو معلوم نہیں ہوگا، تو وہاں جا کے جب دیکھا کہ اتنے ملکوں سے آئے ہوئے طلباء حفظ قرآن میں لگے ہوئے ہیں، مشغول ہیں، اس سے کیا بات واضح ہوتی ہے؟ کیا یہ کوئی حکومتی پلاننگ ہوئی تھی؟ کسی حکومت نے کوئی پلاننگ کی تھی؟ کسی حکومت نے کوئی پلاننگ کی تھی؟ عالمی سطح پر کوئی نیٹ ورک ہے کہ پوری دنیا میں کوٹا دے دیا جائے کہ فلاں ملک میں اتنے حافظ ہوں گے، حفظ کے اتنے مدرسے ہوں گے اور حفظ قرآن کے اساتذہ اتنے ہوں گے، ان کو تنخواہ دی جائے گی اور ہر علاقے میں وہ یہ کام کریں گے؟ آپ پوری دنیا میں چلے جائیے، چاہے وہ مسلم ملک ہو اور چاہے جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہوں اور بنیادی طور پر وہ غیر مسلم ملک کہلائے، ایسے ملکوں میں بھی آپ چلے جائیے، ہر جگہ آپ کو حافظ قرآن نظر آئیں گے، حفظ قرآن کے مدرسے نظر آئیں گے اور حفظ کے اساتذہ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اس کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ ہر ملک میں ہر جگہ یہ جذبہ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ داعیہ دل میں کون پیدا کرتا ہے؟ یہ شوق دل میں کون لاتا ہے کہ نہیں، قرآن کریم کا ضرور حفظ کرنا چاہیے، اس کتاب کو یاد کرنا چاہیے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اسی ایک آیت کی بنیاد پر کوئی انصاف پسند انسان اگر ہو
تو شاید وہ اسلام ہی قبول کر لے کہ 1500 سال پہلے قرآن کریم اپنی ایک آیت کے ذریعے اس بات کا اعلان کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب حفاظت کا یہ نظارہ، قدرتی نظام آپ کو ملک ملک نظر آئے گا، شہر شہر نظر آئے گا، قریہ قریہ نظر آئے گا، گلی گلی کوچے کوچے آپ جا کر اس آیت کی حقانیت اور صداقت کو آپ پرکھ سکتے ہیں، برت سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں۔ لیکن اس قرآن کی حفاظت کا قرآنی قدرتی نظام اور بندوبست آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک ایک ملک میں ایک ایک وفاق اور دینی مدارس کا جو تعلیمی بورڈ ہوتا ہے، اس بورڈ کے تحت سبحان اللہ 1,00,000 کے قریب حافظ قرآن ہر سال بن رہے ہیں۔ کوئی رکشہ ڈرائیور کی اولاد، کوئی معمولی تنخواہ دار، کوئی مزدور کی اولاد، وہ عالمی مقابلوں میں جا کر سبحان اللہ وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہا ہے، اور فرسٹ اور سیکنڈ اور تھرڈ آ کر پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال رہا ہے۔ اس کو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ تم فلاں آیت سے پڑھو، بلکہ فلاں لفظ جن جن آیتوں میں آیا ہے، یہ الفاظ جن آیتوں میں آئے ہیں، یہ لفظ جن جن آیتوں میں آیا ہے، وہ ساری آیتیں تم پڑھتے چلے جاؤ، تو وہ پھر سناتا ہی چلا جاتا ہے، پڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور حیران کرتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حفظ کو صرف یہ شروع سے لے کر آخر تک جو حافظ ہو گئے ہوں ایسی بات نہیں ہے۔ رکوع کے حساب سے، پاروں کے حساب سے، سورتوں کے حساب سے، الفاظ کے اعتبار سے حفظ کے عجیب و غریب اور حیرت انگیز نمونے دنیا کے سامنے لا کر حفظ کا وہ فن حفظ کا وہ عظیم نمونہ دنیا کے سامنے لا رہے ہیں کہ کسی کتاب کو اور کسی تحریر کو یاد کرنے کے اتنے طریقے کسی نے سوچے بھی نہیں ہوں گے، اتنے انداز کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں آئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کراچی میں تھے حضرت قاری عبدالحلیم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا لقب تھا قرآنی کمپیوٹر۔ دارالعلوم کراچی بھی تشریف لائے تھے ہمارے طالب علم کے زمانے میں، تو وہاں سب سے پہلے ایک آیت آپ سوچیں اور وہ آیت وہ بتا دیں، آیت آپ سوچیں اور وہ پھر وہ پڑھ کر سنا دیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے۔ تو آپ نے جو آیت سوچی ہے وہ چند سوالات ضرور کریں گے، بس یہ کہیں گے کہ پہلے 15 پارے میں ہے یا آخری 15 پارے میں۔ تو آخری 15 پارے میں جب آیت آپ نے سوچی ہے تو ان کا ذہن کا جو کمپیوٹر ہے اس نے کچھ اور سوالات بنا لیے ہوں گے، اس وقت کچھ اور سوالات بنا لیے ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ کچھ اور ایک سوال کریں گے کہ جس سپارے سے آپ نے وہ تلاوت کی ہے اس سپارے میں شروع میں یہ لفظ تو نہیں ہے، تو پھر وہ کچھ اور محدود ہو جائیں گے۔ اس طرح جو ہے 8-10 سوالات کرنے کے بعد وہ اچانک وہ آیت بتا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حفظ کا یہ کمال بھی موجود ہے۔ حفظ کے جو ایسے ایسے ہنر، ایسے ایسے کمالات اور ایسے ایسے عجیب و غریب تجربے اور ایسی عجیب شکلیں، یہ قرآن کریم کا آج کے دور میں زندہ معجزہ ہے۔ یہ معجزہ دنیا کے سامنے لانا چاہیے۔ تو آپ اگر کوئی ایسا مقابلہ رکھیں کہ جس مقابلے میں پوری دنیا کو یہ دعوت دیں کہ جتنے مذاہب ہیں، جتنے ریلیجنز ہیں، آپ اپنی مذہبی کتاب لے کر آئیں، کون اپنی مذہبی کتاب کا حافظ پیش کر سکے گا؟ اور وہ حفاظ کا مقابلہ آپ اس میں ہوگا۔ کس کا حفظ زیادہ تیز ہے، کس کا حفظ زیادہ مضبوط ہے، کس کا حفظ زیادہ پائیدار ہے، وہ حفاظ سامنے آئے۔ کس کتاب کے حفظ کرنے والے تعداد میں زیادہ ہیں وہ سامنے آئے۔ یا کم از کم اپنے حافظوں کو لے کر سامنے آؤ، ان کے حفظ کا معائنہ ہم کرتے ہیں۔
ان کے حفظ کو ہم ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ حفظ کیسا ہے۔ نماز تراویح کا کھلے میدان میں انتظام کیا جائے اور غیر مسلموں کو بھی دعوت دی جائے کہ وہ آ کر بیٹھیں اور سنیں اور دیکھیں کہ کہیں کسی غلطی کے ساتھ تو کوئی حافظ آگے نہیں بڑھ رہا۔ یہ چیزیں دکھانے کی ہیں، ان چیزوں کو دنیا کے سامنے لانا ہے، قرآن کی حقانیت، قرآن کے اعجاز اور معجزہ ہونے کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ قرآن معجزہ بن کر سامنے آیا ہے، اس کے اعجاز کو ہم نے دنیا کے سامنے لانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا زندہ جاوید دین ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اس کے قدرتی حفاظت کا جو انتظام فرمایا ہے یہ بھی اس قرآن کا معجزہ ہے، دین کا معجزہ ہے، اور اس اسلام کی سچائی اور حقانیت اور صداقت کی ایک کھلی دلیل ہے۔ اس دلیل کو بھی دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ جاوید شخصیات سے اس دین کو ہر دور میں مالا مال فرمایا ہے۔ کسی ایک غیر مسلم نے عجیب بات کہی تھی کہ اسلام کا معاملہ بھی بہت عجیب ہے کہ اس نے اپنے ایک نبی کی باتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کئی لاکھ افراد کی سوانح عمری اور زندگی محفوظ کر ڈالی۔ ایک نبی کی باتوں کو دنیا میں محفوظ رکھنے کے لیے اور دنیا میں ان کی سندی حیثیت واضح کرنے کے لیے ان کے اس نبی کی باتوں کے اعتبار اور عدم اعتبار کو کے جو معیارات ہیں ان معیارات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں، سوانح عمری اور لائف سٹوری اس نے محفوظ کر لی۔ کون سا دین ایسا ہے کہ جہاں پر آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ اس دین کے جو نبی تھے اس نبی کی باتوں کو سند متصل کے ساتھ آج سے لے کر اس نبی تک ان باتوں کے روایت کرنے والے رپورٹرز جو ہیں، ان رپورٹرز کی ساری سوانح عمری رپورٹ کرنے والے، بیان کرنے والے، کس کے پاس حافظہ زیادہ تھا، کس کا حافظہ کتنا تھا، اور کون حافظے کے اعتبار سے وہ اعلیٰ کوالٹی کا تھا، کون جو ہے وہ دوسرے درجے کا حافظہ رکھنے والا تھا اور کون تیسرے درجے کا حافظہ رکھنے والا تھا، کس راوی میں مروت اعلیٰ درجے کی پائی جاتی تھی اور کس میں مروت کے خلاف کوئی بات نظر آ گئی تھی، اور کس نے کبھی کسی کو دھوکہ دے دیا تھا یا مذاق میں جھوٹ بول لیا تھا اور اس طرح اپنا اعتبار اس نے کھو دیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں محفوظ کرتے ہوئے اس نبی کی باتوں کو بالکل قابل اعتبار بنا کر اس امت نے پیش کیا ہے۔ ایسا انتظام کس دین میں نظر آئے گا؟ اتنے جتن کس دین میں نظر آئیں گے؟ صرف حفاظت حدیث کے سلسلے میں، کتابت حدیث عہد رسالت میں اور عہد صحابہ میں، اور اس کے بعد پھر راویوں کے حالات زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے اسلام نے اور اسلام کے عظیم سپوتوں نے، مصنفین نے، محققین نے جو عظیم کارنامے سر انجام دیے ہیں، صرف ان کارناموں کو اگر سامنے لایا جائے تو پھر اسلام کی حقانیت کھل کر سامنے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ایک معجزہ بنایا، اس کو آخری دین بنایا، اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، حفاظت کے لیے عجیب و غریب قسم کے انتظامات فرمائے۔ ان انتظامات میں، قدرتی انتظامات میں، ایک بڑا انتظام یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے عظیم شخصیات عطا فرمائی ہیں اور ان شخصیات کے ذریعے اس دین کو زندہ جاوید بنایا، قابل اعتبار بنایا، اور اس کی دعوت میں انرجی برقرار رکھی، اس کے روحانی کشش میں، اس کی جاذبیت میں اور اس کے اعتبار اور اعتماد میں کسی طور پر کسی دور میں کوئی کمی آنے نہیں دی۔
اللہ تعالیٰ ہی نے ایسے انتظامات فرمائے۔ کتنے فلسفہ حیات ہیں کہ ان فلسفوں کے علم بردار شخصیات دنیا میں نہیں رہی، وہ فلسفے صرف کتابوں کی زینت بن کر آج تاریخ کا حصہ ہیں اور دنیا میں عملی زندگی میں کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن اسلام کا کہ عملی زندگی کا اور اسلام کی ساری تعلیمات میں سے کون سی ایسی تعلیم ہے جس کو آپ عملی زندگی میں نہیں دیکھیں گے؟ ہر تعلیم کا عملی نمونہ بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہوا ہے۔ عین ممکن ہے کسی دور میں انحطاط آ گیا ہو، زوال آ گیا ہو، کمی آ گئی ہو، لیکن ایسی شخصیات اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں رکھی۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عزیمت کے نام سے جو کتاب لکھی ہے، اس کے ذریعے ہر دور میں عظیم شخصیات کی موجودگی کا جو تسلسل ہے اس کو انہوں نے ثابت کیا ہے، اور دنیا کے سامنے یہ حقیقت واضح کر کے رکھ دی ہے کہ ہر دور میں ایسی عبقری شخصیات سے یہ دین مالا مال رہا، یہ اسلام ایسی گوناگوں خوبیوں کے حامل شخصیات سے ہر دور میں سرشار رہا، مالا مال رہا، کہ کسی اور دین میں اس کی مثال ہمیں نظر نہیں آتی۔ ایسی ہی شخصیات میں ایک شخصیت آج کے دور میں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی ہے۔ ماشاءاللہ ان کی ہر بات، ان کا ہر عمل، ان کا ہر قول، ان کی ہر کتاب، ان کی ہر تصنیف امت کے لیے مشعل راہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں ان کا وجود اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دائم اور قائم رکھیں۔ آپ کو ہم بتائیں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کہ اسی بدھ کو ایک پروگرام شام کے دن ہم ان کے لیے رکھیں گے، تو اس پروگرام کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ تفصیلات سے ہم آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس ایک ہی دن درمیان میں باقی رہ گیا ہے، تو اس پروگرام کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اطلاع دی جائے گی۔ بہرحال اسلام کو آج کے دور میں ایک زندہ جاوید دین، ایک اپلیکیبل اور قابل عمل دین، ایک اپلیکیبل اور قابل عمل اقتصادی نظام، معاشی نظام، اکنامک سسٹم اور سیاسی نظام کے طور پر پیش کرنے کا بیڑا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اٹھایا ہے، اور تاریخ ان کے کارناموں کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کے علاوہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو اور ختم نبوت پر جن لوگوں نے حملے کیے ہیں ان کی بات ہو، ہر میدان میں آپ کے کارنامے روز روشن کی طرح واضح ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں، وقفے کے بعد پھر آپ سے ہماری بات ہوگی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔